علی بھائی ڈیٹیل سے جواب دیں. اچھا جی, کیا جی نماز میں ٹخنے ننگے رکھنا ضروری ہے؟ اگر کوئی صرف نماز کے دوران پینٹ فولڈ کرے یا شلوار کو اوپر کرے تو کیا ٹھیک ہے؟ اور اگر نماز کے دوران پینٹ فولڈ کرنا منع ہے, کیا یہ شدت پسندی ہے؟ دیکھیں, یہ جو ٹخنے ننگے کرنے کا مسئلہ ہے نا, ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ مرد کے لیے ٹخنے ننگے رکھنا سنت ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کپڑا مرد کا ٹخنوں سے نیچے ہو تکبر کے طور پر تو وہ آگ میں ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اگلے زمانوں میں ایک شخص تھا جو اپنی تہمت کو گھسیٹ کر چل رہا تھا, تکبر کی وجہ سے اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک اسی حالت میں دھنستا رہے گا والعیاذ باللہ تعالی. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں تکبر کے طور پر آزار بند کو, تہمت کو, شلوار کو یا پینٹ کو جو ٹخنوں سے نیچے لوگ رکھتے ہیں ان کے بارے میں وعید ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا والعیاذ باللہ تعالی, نہ ان سے کلام کرے گا. اچھا, یہ جو ٹخنے ننگے کرنے والا ایشو ہے نا اسپیسیفکلی نماز کے حوالے سے, تو اس میں ایک حدیث ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, مسند امام احمد میں ہے, اور کئی ایک کتابوں میں حدیث موجود ہے, اور میرے علم کی حد تک صرف شیخ البانی نے اس کے صحت کے اوپر کلام کیا ہے. باقی تو ہمارے جتنے محدثین ہیں دور حاضر میں, شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالی, یا قدیم جو ہمارے علماء ہیں, امام حاکم, امام ذہبی, امام نووی, یہ سارے بڑے بڑے ائمہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں کہ ایک شخص اس حال میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کہ وضو کرنے کے بعد جب وہ نماز کے لیے آنے لگا تو اس کی تہمت ٹخنوں سے نیچے تھی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو دوبارہ کر کے آؤ, اور پھر ساتھ فرمایا کہ جس کا تہمت یا آزار ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ الفاظ ہیں. اب یہ بڑی سخت وعید ہے. اس میں جو زیادہ شدت سے اس حدیث سے رزلٹ نکالتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا, لیکن یہ موقف جو ہے وہ شاذ ہے, یعنی اکا دکا لوگوں کا ہے, یہ کوئی ایگریڈ اپان موقف نہیں ہے. باقی لوگ کہتے ہیں کہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں آتی, بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر, جیسے ہم کسی کو جب کوئی تھوڑی بہت سزا دینی ہو تو اٹھک بیٹھک کرواتے ہیں, اس لیے اس کا وضو دوبارہ کروایا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وضو ٹوٹتا ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اس کا وضو نہیں رہتا. آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی, تو اس کو نماز کی حد تک ہی رہنے دیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نمازی کو کپڑے اور بال سمیٹنے سے منع کیا ہے کہ کوئی بالوں کا جوڑا کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر کسی کے بہت گھنے بال ہیں نا تو ویسے وہ جوڑا کر کے رکھ سکتا ہے, لیکن نماز کے لیے اسے بالوں کو کھولنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر اس نے کوئی آستین چڑھائی ہوئی ہے اس کو بھی واپس کرنا ہوگا نارمل حالت میں. تو اس کی بنیاد پہ وہ کف صوف کا ایشو ڈرائیو کرتے ہیں, یعنی کپڑے کو موڑنا. کف صوف, یہ کف عربی کا لفظ ہے. تو کف صوف کا ایشو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی اس کو موڑ دیتا ہے نا کپڑے کو, یا اکٹھا کرتا ہے, تو یہ چونکہ منع ہے. اب اگر کسی کی پینٹ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو فولڈ کرنے کی, نیچے اس کے جو پانچے ہیں وہ موڑنے کی اجازت نہیں ہے. ایون وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی, یہ بریلویوں کی میں بات کر رہا ہوں, یہاں سے بھی جو ایسے کر کے فولڈ کرتے ہیں نا شلوار کو اوپر, وہ کہتے ہیں یہ منع ہے. شلوار اگر اوپر کرنی ہے تو پوری کھینچ کے اوپر کریں, کیونکہ کف صوف میں یہ چیز آ جائے گی. اسی طریقے سے پینٹ کرنی ہے تو پینٹ تو اوپر کھینچ ہی نہیں سکتی, اس کا تو پہلے ہی پورا سا آسان ہوتا ہے. تو پھر جب ان سے پوچھا جائے کہ اگر ہم نیچے سے ٹخنے موڑ لیں, اس کے پانچے موڑ لیں ٹخنوں کو ننگا کرنے کے لیے پینٹ کے, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کف صوف کا مسئلہ آ جائے گا, اور یہ بڑا گناہ ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹخنے ڈھانپ کے رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے, چھوٹا مکروہ, اور کپڑے کو موڑنا یہ بڑا مکروہ ہے. اب دونوں جو مکروہ ہیں ان میں سے ایک سے بچنا, بیک وقت ایک ہی سے بچا جا سکتا ہے, تو وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ کپڑے فولڈ نہ کریں, اس کو نیچے رہنے دیں تاکہ آپ بڑے گناہ سے بچ جائیں. اب یہ حدیثیں تو ظاہر ہے ان سے تو وہ صرف نظر کرتے ہیں, ان کے لیے تو اپنی وہ جو فتوے علماء نے لکھ دی اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ حدیث تو بالکل واضح ہے کہ بڑا مکروہ تو وہ ہوگا جس کے بارے میں وعید آئے گی. اس کے بارے میں کہیں وعید نہیں آئی ہے کہ جس کے جوڑا بندھا ہوا ہو یا کپڑا فولڈ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی. صرف نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا, یعنی وہ آپ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں گناہ ہے,
یا ناپسندیدہ ہے. اب اس کیس میں تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے، یہاں تو واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوگی، لہٰذا انٹینسٹی اسی کی زیادہ ہے. تو مرد کے لیے ٹخنے ننگا ہونا ضروری ہے. اگر پینٹ چھوٹی ہے اس کو نیچے سے فولڈ کریں نماز کے لیے، اس میں کوئی وبال نہیں ہے. اور جو لوگ عمومی حالت میں فولڈ فارم میں ہی پینٹ رکھتے ہیں ان کے لیے تو پھر کف صوف کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یعنی فیشن کے طور پہ بھی آپ کو پتا ہے کافی عرصہ تک تو کرتے کی آستین بھی تقریباً 1.5-2 انچ یوں فولڈ کر کے رکھی جاتی تھی، وہ اس کی ڈیزائننگ کا حصہ ہوتا تھا. جس طرح آج کل ہماری جو شلوار ہے یہ اس کے پانچے بھی آپ کو پتا ہے بکرم ڈال کے وہ ڈبل کپڑا فولڈ ہوا ہوتا ہے، وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک بندے نے پرماننٹلی پینٹ فولڈ کی ہوئی ہے، یعنی ایون ڈریس پینٹ بھی آپ دیکھیں وہ بھی اینڈ سے تو فولڈ ہوئی ہوتی ہے نا، تھوڑی سی اس کی وہ کریز بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اس کی بلٹ ان اس کے اس ڈیزائن کا حصہ ہے. یہ کف صوف میں نہیں آئے گا. اگر کوئی شخص نے وہ فولڈ کر کے بھی ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے تو کم از کم نماز کی حالت میں وہ ٹخنے ننگے رکھے. لیکن ہم اس کی ترغیب دلاتے ہیں کہ عام حالت میں بھی مرد کے لیے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے.